اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جہاں سے رمضان مبارک کی آمد کی وجہ سے منقطع ہوا تھا وہیں سے آغاز کر رہے ہیں۔ لاسٹ میں ہم نے حدیث نمبر 1243 بیان کی تھی اور اس کی شرح اب کا کچھ حصہ باقی تھا۔ میں دوبارہ حدیث عرض کرتا ہوں تو ترجمے سے آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 1243 اور حضرت خارجہ بن زید بن ثابت اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت ام العلا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک انصار کی خاتون تھی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، انہوں نے مجھے یہ بتایا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ مہاجرین کو قرعہ اندازی سے تقسیم کیا گیا تو ہمارے حصے میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پس ہم نے ان کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا، پھر ان کو بہت شدید درد ہو گیا جس میں وہ فوت ہو گئے۔ پس جب فوت ہو گئے تو ان کو غسل دیا گیا اور انہیں ان کے کپڑوں میں کفن پہنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا، ابھی حضرت ام العلا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ اے ابو الصائب، تم پر اللہ کی رحمت ہو، میری تمہارے متعلق یہ شہادت یعنی گواہی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری تکریم کی ہے، یعنی آپ کو عزت سے نوازا ہے۔ لقد اکرمک اللہ، ضرور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مکرم کیا ہے، آپ کو عزت سے نوازا ہے، یعنی گویا کہ آپ کو جنت میں داخلہ عطا فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو سن کر کہتی ہیں کہ مجھ سے ارشاد فرمایا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ تعالی نے ان کی تکریم کی ہے، یعنی ان کی بخشش کر دی گئی ہے اور ان کو جنت میں داخل کیا گیا، آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے باپ فدا ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کس کی تکریم کرے گا؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے حسن ظن قائم کیا ہے کہ یہ نیک شخص تھے، پرہیزگار تھے، یہ آپ پر ایمان لے کر آئے، مکہ المکرمہ میں انہوں نے مصائب برداشت کیے، پھر ہجرت کی ہے آپ کے حکم پر اور اتنا طویل سفر کر کے یہاں پر آئے ہیں اور پھر درد میں آپ کا وصال ہوا ہے، تو یہ بھی ایک باعث فضیلت ہے کہ بیماری میں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کے قریب ہوتی ہے اس وقت انتقال ہوا۔ تو وہ کہتی ہیں گویا کہ میں نے ان سے حسن ظن قائم کر کے یہ نتیجہ اخذ کر کے میں نے بولا تھا، تو پھر اگر اتنے سارے اوصاف حمیدہ کسی شخص میں جمع ہو جائیں تو پھر اس کو تکریم نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ گویا کہ میں نے ایک اندازے سے یہ بات کہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکریم کی ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے والد فدا ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کس کی تکریم کرے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہرحال یہ یعنی عثمان بن مظعون، تو ان کے پاس یقینی بات آ چکی ہے، یعنی یہ فوت ہو چکے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے یقیناً، اور اللہ کی قسم میں ان کے لیے خیر کی توقع رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی قسم میں از خود نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت ام العلا کہتی ہیں کہ پس خدا کی قسم میں اس کے بعد کبھی بھی کسی کی تعریف نہیں کرتی ہوں۔ تو یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، ہر حدیث بڑی خوبصورت ہے لیکن اس کے مضامین بہت ہی قابل توجہ ہیں۔ میں تمام اپنے بہنوں اور بھائی جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سماعت فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مردوں کا خواتین سے کوئی دینی بات، علمی بات سیکھنا، یہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت خارجہ بن زید بن ثابت کہتے ہیں کہ حضرت ام العلا انصار کی خاتون تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، وہ یہ بات بیان کرتی ہیں، گویا کہ انہوں نے آپ سے سنا اور پھر آگے روایت کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی خاتون پردے میں رہ کر کوئی بات کہتی ہیں دینی بات اور قریبی لوگ اس کو سن لیتے ہیں تو وہ آگے روایت کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو عورت کی آواز عورت ہے،
یعنی چھپانے کی چیز ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بلا ضرورت کوئی عورت اپنی آواز غیر مردوں تک نہ پہنچائے، لیکن جہاں ضرورت اور حاجت ہوتی ہے وہاں پر پھر غیر مرد تک آواز پہنچ جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت زیادہ شدت اور سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ کسی بھی لحاظ سے عورت کی آواز غیر مرد تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ بات مطلب اتنی شدت اور سختی کی غالباً حاجت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو بھی جہاں مطلب احتیاط کا حکم ارشاد فرمایا وہاں یہ نہیں فرمایا کہ آپ بات ہی نہ کریں، بلکہ فرمایا جب بات کریں تو نرمی کے ساتھ نہ کریں کہ کسی کا دل اس طرف مائل ہو، یعنی بالکل مناسب ایک اعتدال، نہ بہت جھڑک کر اور روڈلی کہ سامنے والے کی دل آزاری ہو جائے، اور نہ اتنی نرمی کہ خواہ کسی کے دل میں کوئی خدا نخواستہ وسوسہ پیدا ہو، درمیانہ بالکل نارمل۔ تو اس لیے عورت ضرورتاً بالکل بات کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر سے بات ہوتی ہے، بہت سی بہنیں خریداری کرنے جاتی ہیں کہ مرد وہ چیزیں نہیں خرید سکتے، وہاں پر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بچی کی کوئی شادی وغیرہ ہے، لڑکی کی شادی ہے، تو سسرالیوں سے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو وہ پردے میں رہ کر بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ بہت سی بہنیں تو خیر سامنے آ کے کرتی ہیں، ہم اس کی تو مدح نہیں کریں گے یا اس کو صحیح قرار نہیں دیں گے، لیکن بہرحال جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے اس رعایت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس رعایت کو بھی معتوب کرنا، اس کو غلط قرار دینا، یہ پھر مطلب حقیقتاً دین کو کسی نے سمجھا نہیں ہے۔ جو سمجھے گا وہ سمجھتا ہے کہ دین اتنی سختی کا مطالبہ بھی نہیں کرتا ہے۔ ہاں کوئی اپنے طور پہ احتیاط کرنا چاہے اس کی گرفت نہیں ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ فتویٰ ہے، ایک ہوتا ہے تقویٰ، ایک ہوتا ہے فتویٰ۔ تقویٰ اکابرین ہمارے یہ فرماتے ہیں تقویٰ اپنی ذات کے لیے آپ اختیار کریں، جتنا مرضی اختیار کریں، لیکن ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو بھی انتہائی شدید مشقت اور مصیبت میں ڈال لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کو بھی تم پر حق ہے، تو اس لیے نفس کے حقوق کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک وسیع علم ہے جس کو سیکھنا چاہیے، لیکن بہرحال اور اسی طرح جب تقویٰ اختیار کریں تو اپنے اطراف کے لوگوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں۔ تقویٰ یہ نہیں کہتا کہ سب سے قطع تعلق کر کے کمرے کے اندر بند ہو کے اندر سے کنڈی لگا لی جائے، یہ کیسا تقویٰ ہے؟ یہ تو قطع تعلق کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو اس لیے تقویٰ کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ بعض دیندار بنتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، اور خصوصاً جاہل اگر تقوی کی طرف بڑھنا شروع کر دے کہ وہ تقویٰ میں اختیار کروں گا اور اس میں کسی صحیح معتدل عالم دین سے رہنمائی حاصل نہ کرے تو شیطان تقوی کے رنگ میں اس سے وہ گناہ کرواتا ہے کہ شاید یہ غیر متقی ہوتا تو اتنے بڑے گناہ نہ ہوتے، لیکن اس جاہل کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ اس کو بھی تقوی کا نام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہرحال سمجھانے یہ مقصود ہے کہ اپنی ذات کے لیے انسان اگر تقوی اختیار کرے تو کر سکتا ہے، لیکن اسے دوسرے پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فتویٰ دیتے ہوئے ہمیشہ ہم مفتیان کرام ہیں، ہم فتویٰ دیتے ہیں، ہم دوسرے کے لیے آسانی اور رعایت کے پہلو کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، کیونکہ یہی مطلوب شرع ہے، یہی مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ اپنے لیے جتنی بہت زیادہ احتیاط فرماتے تھے، لیکن دوسروں کے لیے جواز کے پہلو بہت زیادہ نکالا کرتے تھے، تاکہ امت پر دین کا معاملہ اختیار کرنا گرا نہ گزرے، وہ ملال میں مبتلا نہ ہوں، بہت زیادہ شدت اور سختی محسوس کر کے دین سے متنفر ہو کے پیچھے نہ ہو جائیں۔ جیسے بعض جاہل قسم کے تبلیغ کرنے والے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب وہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں تبلیغ کے آداب بھی سیکھنے چاہیے۔ تبلیغ دین کرنے کے لیے بہت ہی حکمت درکار ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ اچھی نصیحت اور پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ، یعنی حکمت اور اچھی نصیحت۔ تو یہ بعض اوقات فرق نہیں کر پاتے ہیں اور غلط طریقے سے دین کی ایسی شکل پیش کرتے ہیں کہ لوگ متنفر ہو جاتے ہیں بہت زیادہ۔ تو اس لیے علماء اسلام سے رابطہ رکھنا چاہیے اور ان سے گائیڈ لائن لینی چاہیے۔ لہٰذا تقویٰ اپنی ذات کی خاطر وہ بھی ایک حد تک ہوتا ہے، ایک لمٹ میں، وہ تمام لمیٹیشنز ہمیں سیکھنی چاہیے، اور دوسرے کے بارے میں آپ اس کو مسلط نہیں کر سکتے، اس پہ سختی جبر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہذا اگر کوئی بہن محتاط ہونا چاہتی ہیں، وہ غیر مرد سے بالکل گفتگو نہیں کرنا چاہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے اسباب بھی مہیا کر دیے ہیں کہ وہ کسی غیر مرد سے، نامحرم سے گفتگو کیے بغیر بھی اپنے معمولات زندگی احسن طریقے سے چلا سکتے ہیں، تو نور و نور ہے، بہت اچھی بات ہے۔
لیکن اب اگر وہ اس کو بنیاد بنا کر دوسری عورتوں پر تنقید شروع کر دیں کہ دیکھیں جی یہ تو غیر مردوں سے باتیں کرتی ہیں، ان کی تو آواز غیر مردوں تک پہنچ رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ مفتیان کرام کا کام ہے، وہ اجازت دیں گے یا روکیں گے، یہ عام لوگوں کو اس کی اجازت ہرگز نہیں ہوتی ہے، نہ اس طرح کا کوئی تقوی مسلط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے بھی عرض کیا، بعض اوقات شیطان دین کے رنگ میں بے دینی کو عام کر رہا ہوتا ہے، اور دیندار جو زیادہ علم نہیں رکھتا وہ نہیں سمجھ پاتا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، وہ دین کے اور شریعت کے مزاج کے خلاف کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت ام العلا رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری خاتون ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف بیعت حاصل کر چکی ہیں، یہ روایت کر رہی ہیں اور لوگوں نے